مگر ایک ہی مذہب پر، پھر آپس میں اختلاف کیا انہوں نے، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے سے طے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ کیوں نہیں اتاری گئی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نشانی اپنے رب کی طرف سے، بس فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ غیب کا علم اللہ ہی تو ہے، بس تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 19 اور 20 جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دو اشکالوں کے جوابات دیے۔ ایک اشکال بے دین لوگ، منکرین لوگ، مخالفین لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ ساری کائنات کا جب خالق مالک اللہ ہے تو پھر یہ جو ہم آپس میں مذہبی اختلاف کرتے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، جب یہ اللہ نے بنائے ہیں تو پھر یہ اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، پھر اللہ ان پر ناراض نہیں ہوگا، جو چاہے جون سا مذہب جون سا طریقہ اختیار کرے اس کا قائل ہو جائے، بس وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب، ایک ہی ملت، ایک ہی امت بنا کر کے پیدا فرمایا، بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ آدم علیہ السلام کی تقریباً 10 پشتیں بنتی ہیں۔ حدیث پاک میں ایسے آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، پھر جکڑ پوتا، تکڑ پوتا، نیچے یوں گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام تک یہ 10 پشتیں بنتی ہیں۔ تو ان 10 پشتوں میں فرمایا لوگ ایک ہی مذہب پر تھے، گناہ تھے، غلطی ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے ہو گئی کہ اپنے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ غلطی ہو جانا الگ بات ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جانا الگ بات ہے، انسان خطا ہو گئی پھر توبہ کر لی، لیکن مذہب ایک ہی رہا، اس میں مذہبی لحاظ سے کوئی دوسرا گروہ، کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسرا اختلاف، کوئی دوسری رائے، الگ مذہب نہیں بنا۔ اس لیے فرمایا ساری کی ساری انسانیت ایک ہی ملت، ایک ہی مذہب، ایک ہی طور طریقے پر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو شرک کی، کفر کی تردید کے لیے آئے، اس سے پہلے شرک کفر تھا ہی نہیں۔ سارے انسان ایک ہی مذہب پر، سارے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل، آخرت کے قائل، سارے کے سارے اس وقت کا جو دین ہوتا تھا اس کو اپنانے والے، ماننے والے۔ غلطی اگر فروعی مسئلے میں کسی حکم کو چھوڑنے میں کمزوری ہو جاتی اس کی تلافی توبہ سے ہو جاتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا ارتکاب ہونے لگا، اور اس کی بھی باقاعدہ حدیث پاک میں یہ وضاحت آتی ہے کہ شرک کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے کہ لوگ جن لوگوں سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، جن کو اپنے خیال میں اللہ والا سمجھتے تھے، نیک بندے سمجھتے تھے، تو ان کی صورتیں، ان کی مورتیاں، ان کی تصویریں یادگار کے طور پہ، یہ میرا پیر صاحب ہے، یہ میرے پیر صاحب کا پیر صاحب ہے، یہ فلاں بزرگ ہے۔ آج کل بھی دیکھیں لوگ بیٹھکوں میں، گھروں میں جائیں تو لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، کوئی تصویریں ہیں، کوئی مورتیاں ہیں، کوئی فلاں ہیں، اپنی بنائی ہوئی ہیں سسٹم۔ تو اس طریقے سے انہوں نے وہ بنائی، پھر ان کی تعظیم کرتے، ان کی تعظیم کرتے کہ یہ میرے پیر صاحب کی، یہ فلاں نیک بندے کی تصویر ہے، یہ اس کی مورتی ہے، یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کا ڈھانچہ ہے۔ تو اسی سے وہ پہلے نسل جو ہے اس کی تعظیم کرتی، ذرا اونچا لٹکا دیا، دوسری نے کہہ دیا پیر صاحب صبح فلاں مشکل کام ہے، مہربانی کرنا ذرا
اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا ساڑی تہاڈے تک تہاڈی اللہ تک اے مہربانی کرنا ذرا کام ہو جائے۔ اب اس نے جو تصویر کو خطاب کر کے بات کی، اگلے نے مورتی بنا لی، پرلے نے منت مان لی، تیسرے نے سجدہ کر لیا، نتیجہ یہ کہ وہ خدا بن گئے۔ انہی کے سامنے لوگ منت منوتی جھکنا عبادت وہ کرنے لگ گئے جو خالص خدا تبارک و تعالیٰ کا حق تھا۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو شرک کی تردید کے لیے، کفر کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبعوث فرمایا، اور 950 سال کا عرصہ انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے۔ جو اصل زندگی ان کی وہ 1000 سال سے بھی اوپر ہے، وہ 1000 سال سے بھی اوپر ہے جو پوری زندگی ہے۔ 950 سال صرف تبلیغ کی عمر ہے، لیکن اتنی لمبی عمر سمجھانے والا نبی جس کے اخلاص میں، جس کے علم میں، جس کی الہیت میں، جس کے جذبے میں، جس کے تقوی میں، جس کی طہارت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن سارے اتنے عرصے کی تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق 80 بندوں نے مانا، باقی ساری قوم نافرمان رہی، مخالف رہی، صرف 80 بندے۔ آج اگر کوئی مولوی بیچارہ کہیں محنت کرے لوگ نہ مانے، کہتے مولوی صاحب کی بات میں اثر نہیں، مولویوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہوئی۔ پہلے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے، وہ پہلے نبیوں کی تم نے ماننی ہے تو علماء کی تم کیا مانو گے؟ نبی نے 950 سال محنت کی، 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 دن نہیں، 950 سال رات دن محنت، اخلاص سے محنت، اپنا کھا کے اپنا لگا کے، نہ تنخواہ لیتے ہیں، نہ اجرت لیتے ہیں، نہ مزدوری لیتے ہیں، لیکن پھر بھی قوم نہیں مانتی۔ زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق 80 بندوں نے مانا، اور وہی تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ کی باقی مخلوقات میں سے بھی جوڑا جوڑا کشتی میں سوار ہوا، اور 6 مہینے کشتی پانی کے اندر رہی، اور اس کے بعد اللہ نے پانی ختم کیا تو وہی کشتی والے زمین پر آباد ہوئے۔ اسی سے پھر دوبارہ پوری انسانیت جتنی اس وقت موجود ہے ساری انہی کشتی والوں کی اولاد ہے، ورنہ اس کشتی کے علاوہ پوری دنیا میں جو انسان بحر تھا، چاہے وہ اونچائی پر تھا، نچائی پر تھا، پہاڑ پر تھا، کہیں تھا، کوئی بھی نہیں بچا۔ راج قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا وہ عالمگیر تھا، پوری روئے زمین پر آیا، کسی ایک مخصوص علاقے پر نہیں۔ تو ایک اعتراض ان کا، ایک اشکال یہ تھا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ مذہب الگ الگ اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے تو ایک مذہب ملت بنایا جو وقت کے نبی کو دیا، باقی لوگوں نے خود اپنے من گھڑت کیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہے کہ بھی انسان اپنے اختیار سے دنیا میں عملی طور پر اچھا برا جو کرے گا اس کو مہلت دی جائے گی قیامت تک، فیصلہ حقیقی عملی قیامت میں ہوگا۔ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو پھر اللہ پاک دنیا ہی میں ان کی نسلوں کو ختم کر دیتے۔ دوسرا، کافر لوگوں کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی اپنی طرف سے منہ مانگا مطالبہ کرتے وقت کے نبی سے، اگر یہ ہو جائے جیسے ہم کہہ رہے ہیں پھر ہم مان لیں گے، اگر ہمارا منہ مانگا مطالبہ معجزہ آپ پورا کر دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر، نمبر 1 کہ معجزے دکھانا نہ دکھانا یہ میرے اللہ کا کام ہے، نبی کا اختیاری فعل ہے۔ جب اللہ چاہے جس نبی سے چاہے جس کے ہاتھ پر جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، جیسے ولی کی کرامت فعل اللہ کا ہے، ولی کے اپنے بس میں نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کا معجزہ بھی فعل اللہ کا ہے، اللہ جب چاہے ظاہر کر دے، جب چاہے نہ کرے۔ تو اس لیے نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھا نہیں سکتا، نبی کا معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس پر بھی اختیار میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جس قوم نے جو مطالبہ کیا کہ یہ معجزہ اگر ہو جائے تو ہم مان لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا منہ مانگا معجزہ پورا کر دیں، وہ مطالبہ پورا ہو جائے اور پھر بھی یہ نہ مانے تو پھر طے شدہ بات ہے کہ اللہ کا ضرور اس قوم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آتا ہے۔ اور امت محمدیہ پر چونکہ اجتماعی عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحمت للعالمین کی برکت سے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے اس امت کا منہ مانگا معجزہ پورا نہیں کیا تاکہ یہ عذاب کا شکار نہ ہو، یہ عذاب سے بچے رہیں، ورنہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا اور یہ نہ مانتے پھر عادت اللہ کے مطابق ان کو نیست و نابود کر دیا جانا ضروری تھا۔ تو فرمایا وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ الا امتا واحدہ، مگر ایک ہی امت تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک سارے لوگ ایک ہی مذہب و ملت پر تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس اختلاف پر اللہ کی طرف سے فوری پکڑ نہیں آئی۔ کیوں؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات جو طے ہو چکی تھی پہلے سے آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ضرور فیصلہ کر دیا عملی طور پر ان کے درمیان جن باتوں میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ویقولون، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر وہ معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتن، قدرت کی وہ نشانی معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ تو فرمایا اس کا جواب یہی ہے کہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہے، باقی میں تمہارے انجام کا انتظار کر رہا ہوں، تم میرے انجام کا انتظار کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا انجام کفر شرک کا اچھا نہیں ہے، اگر تم مجھے حق نہیں مانتے تو تم میرے انجام کا انتظار کرو، پتہ چل جائے گا کون نجات پاتا ہے، کون بیچارہ عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ منکر لوگ، لولا، کیوں نہیں اتارا گیا علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت، منہ مانگا معجزہ، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فقل، پس فرما دیجئے، انما الغیب للہ، غیب کی قدرت چابیاں میرے اللہ کے پاس ہیں، فانتظروا، پس تم میرے انجام کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے انجام کا انتظار کرنے والا